بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ آج ہمارے اس نیٹ ورک پر موجود ہمارے درمیان فاضل دارالعلوم انوار القادریہ حضرت علامہ و مولانا سنید اللہ حسینی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں۔ آج ہم ان سے گزارش کریں گے کہ حقوق اولاد کے بارے میں ہمیں بتلائیں کہ والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، تو ان کی وضاحت فرمائیں۔ چند باتیں چند منٹ آپ کے جو ہے نا لیں گے، تو ہم گزارش کریں گے کہ حضرت علامہ و مولانا سنید اللہ حسینی فاضل دارالعلوم انوار القادریہ اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اولاد کے حقوق۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اس پر حق اور سچ بیان کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، والدین پر اولاد کے حقوق۔ سب سے پہلے اولاد کے حقوق یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اولاد پیدا ہو تو پیدا ہونے کے وقت اس کے کان میں اذان دی جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ اس کو گٹی کھلایا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام رکھا جائے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ نام بھی ایسا ہو جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ اب دیکھیں کہ ہمارے بلوچستان میں اکثر نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو نام کا مطلب ہوتا ہے، نہ معنی ہوتا ہے، اور ایسے بھی نام ہیں جو سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر بھی ہمارے علاقوں میں وہی نام رکھے جاتے ہیں۔ مشہور یہی نام جو سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایک خط بھیجا تھا تو اس بادشاہ کا نام تھا فرویز۔ انہوں نے سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خط جو پاڑ دیا تھا۔ یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح کے نام نہیں رکھنا چاہیے، جیسے اس دور میں سلمان تاثیر کا نام ہے، یہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، اور یزید نام ہے، یہ بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن پہلے ہم دیکھیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ یزید نام کا ہے، لیکن جب یہ یزید فلید کے دور کے بعد اب مسلمان اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب بیٹے کی عمر یا بچی کی عمر 7 سال ہو تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو نماز کا ترغیب دو۔ جب 10 سال کا ہو تو اس کو ڈانٹو۔ جب 13 سال کو فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کو گھر سے بھی باہر نکال دو۔ یہ ہمارے معاشرے میں ضروری ہیں۔ دیکھ لیں کہ جب اولاد کی ہم تربیت صحیح نہیں کریں گے تو پھر اولاد جب بڑے ہوں گے تو ہمارے نافرمان ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، عرض کرنے لگی کہ یا امیر المومنین، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا نافرمان ہے، یا امیر المومنین اس کو سمجھاؤ، ڈانٹو، تھوڑا سزا دو کہ یہ میرا فرما مردار ہو۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے اس بیٹے کو بلایا کہ اے بیٹا، تیرا والد شکایت کر رہا ہے کہ آپ میرے نافرمانی کرتے ہو، ہمیں اذیت پہنچاتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے سے پوچھا، اے بیٹا، آپ اپنے والدین کا کیوں احترام نہیں کرتے ہو، کیوں ان کو اذیت دیتے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اس لڑکے نے عرض کی، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، یہ میرے والدین ہیں، ان سے پوچھو کہ انہوں نے میری تربیت کی ہے صحیح، مجھے پتہ نہیں کہ والدین کا کیا حق ہوتے ہیں، یعنی یہ ہمیں ضروری ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بیٹا تھوڑا بڑا ہو تو اس کو سب سے پہلے 3 چیزیں سکھانی چاہیے۔ سب سے پہلے اس کو سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبت اس کے دل میں ڈالنی چاہیے۔ ہر وقت سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث اس کے سامنے بیان کی جائے اور سیرت بیان کی جائے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ڈال۔
اور تیسرے قرآن پاک کی تلاوت اس کے دل میں ڈالیں، یعنی حافظ قرآن بنائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ حافظ قرآن ہو تو قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن جو حافظ قرآن ہوگا اس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی خوب تربیت کر لیں، اور سب سے اس دور میں یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو تعلیم دیں۔ آج کل ہم تو اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، لیکن کیونکہ اسکول کی دیتے ہیں، یونیورسٹیوں کی دیتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو پتہ ہے کہ نہ وہ اپنے والدین کی فرمانبردار ہوں گے، نہ ان کو دین کا بھی پتہ ہوتا ہے، نہ دنیا کی وہ رہیں گے، نہ وہ آخرت کی۔ کیونکہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو، ہر مسلمان کو دین اسلام سیکھنا فرض ہے، لیکن کچھ یونیورسٹی والے یہی بولیں گے کہ ہم یونیورسٹیوں کی تعلیم نہیں، اسکولوں کی تعلیم دینا چاہیے۔ یہ اسکولوں کی تعلیم دینا چاہیے، لیکن سب سے پہلے شریعت مطہرہ کا تعلیم دینا چاہیے، جتنا ان پر فرض ہیں، یعنی نماز کے احکامات، زکوٰۃ، یہ جو چیزیں ہیں مشہور وہ سکھانا چاہیے۔ سکھانے کے بعد پھر اسکول میں داخل کرو، یونیورسٹی میں داخل کرو، کیونکہ جب تک ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے تو یہ ہمارے فرمانبردار نہیں ہوں گے۔ جب میں ایک بیان سن رہا تھا، عمر فیض بیان کر رہے تھے مولانا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے علاقے کا ایک بڑا افسر تھا، جب اس کا والد کا انتقال ہو گیا تو اس کو جنازے کا طریقہ نہیں آتا کہ کس طرح کھڑا ہوں جنازہ پڑھوں اپنے والد کا۔ پڑھوانا الگ باتیں، پڑھنا بھی نہیں آتا کہ کس طرح میں کھڑا ہو کے وہ پڑھوں۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت کر لیں اور قرآن مجید کی ان کو تعلیم۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اولاد کی تربیت پر گفتگو فرما رہے تھے حضرت علامہ و مولانا محترم سنید اللہ حسینی صاحب۔ اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ جب والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، جب اولاد کو سکھاتے ہیں کہ دین اسلام ایک پاورفل ایک مذہب ہے، دین اسلام کے اندر ہر چیز موجود ہے، یہ دین اسلام کا ہی ایک حسن ہے کہ دین اسلام نے کسی کے بھی حق کو نہیں مارا۔ دین اسلام نے والدین کے الگ حقوق بیان کیے، اولاد کے الگ سے حقوق بیان کیے، اسی طرح زوجین کے الگ سے حقوق بیان کیے۔ تو جہاں پر ان تمام چیزوں کے، تمام لوگوں کے حقوق موجود ہیں، وہاں پر اولاد کے حقوق بھی موجود ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی شان بیان کی جاتی ہے، بہت اچھا، بہت خوب، لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح اولاد پر یہ حق ہے، اولاد کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی اچھی خدمت کرے، اسی طرح والدین کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو یاد رکھیں کہ یہی اولاد ہوگی کل کو جو تمہارے لیے جو ہے نا جنت کے اندر ایک خزانہ ہوگی۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ یہ کون سی اولاد ہے حضور؟ یہ کون سی اولاد فتنہ ہے؟ یہ وہ اولاد فتنہ ہے جن کی ماں باپ اچھی تربیت نہیں کرتے۔ وہ اولاد فتنہ ہے جن کی اچھی تربیت نہیں ہوتی، وہ چوروں ڈکیٹوں کے ساتھ، نشائیوں چرسیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہی اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو کورٹ اور کچہریوں میں کھڑا کر دیتی ہے۔ وہی اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو باہر کسی کے گھر سر جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہی اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو پریشان کر دیتی ہے، کہیں پر سر اٹھانے کے قابل نہیں رکھتی۔ تو یہ وہی اولاد ہوتی ہے جو والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے۔ اگر یہی اولاد کی اچھی تربیت کی جائے تو پھر یہی اولاد ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جو ہے نا ساتھ ملا کر جنت میں داخل فرمائے گی۔ تو بہت ہی اچھا اور خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ ہم حضرت صاحب کو ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس نیٹ ورک پر تشریف لائے، اور خصوصاً اگر آپ ناظرین سے گزارش کرتا ہوں میں، اگر اسی طرح کی خوبصورت ویڈیوز، اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔